ویور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی ہماری کہانی ہے الٹی بازی۔ یہ کہانی ایک شاطر جواری کی کہانی جو اپنی زندگی کو داؤں پر لگا کر بازی کھیلنے چلا تھا۔ وہ رات بھی ہمیشہ کی طرح خوفناک تھی، ایک قتل، ایک ڈکیتی اور وہ تنہا سیاہ آسمان پر ستاروں کی محفل سجی ہوئی تھی اور چاند کا رقص دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی کامیاب واردات کے بعد گھر سے باہر نکلا، اس نے اپنے قریب سے ایک پولیس جیپ گزرتی دیکھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد جب پولیس جیپ وہاں سے گزری تو وہ تیز تیز قدم اٹھتا اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو گیا۔ وہ اپنی کامیاب واردات پر خوش ہو رہا تھا کہ اچانک کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ پیچھے ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ ہاں بھائی اتنی رات کو کدھر آوارہ گردی ہو رہی ہے؟ گشتی پولیس کانسٹیبل نے اپنا ڈنڈا زمین پر مارتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کہیں نہیں، میں تو کراچی جانے کے لیے لاری اڈے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بات بنائی۔ تو ابھی اسی گھر سے باہر نکلا ہے نا؟ اس بیگ میں کیا ہے؟ اور تو نے یہ نقاب کیوں چڑھا رکھا ہے؟ چوری کر کے آیا ہے؟ چل یہ بیگ کھول۔ پولیس والے نے ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کئی سوال ایک ساتھ پوچھ ڈالے۔ وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ وہ پولیس کی جیپ بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ پولیس والا اکیلا نہیں ہے، اس کے آس پاس اور بھی پولیس والے ہوں گے۔ اگر وہ بیگ کھول کر دکھاتا ہے تو پکڑا جائے گا اور اگر بھاگ جاتا ہے تو بھی پولیس اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ وہ اسی کش مکش میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے اسے پولیس کی جیپ آتی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا کھیل بگڑنے والا ہے، جیتی ہوئی بازی پلٹنے لگی ہے، لیکن وہ ایسے خود کو پولیس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف چوری ہی نہیں، اب ایک قاتل بھی تھا۔ کیا مجھے ایک قتل کو چھپانے کے لیے اب دوسرا قتل کرنا پڑے گا؟ لمحہ بھر اس نے سوچا۔ اس سے پہلے کہ پولیس کی گاڑی اس کے قریب آتی، اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے خنجر باہر نکالا اور پلک جھپکنے سے پہلے پولیس والے کے پیٹ میں اتار دیا۔ پولیس کانسٹیبل کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ اپنے قریب پولیس موبائل جیپ آتی دیکھ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ جیپ کانسٹیبل کے پاس رکی۔ دو پولیس والے جلدی سے نیچے اترے تاکہ اپنے ساتھی کی مدد کر سکیں، جبکہ دو اس کے پیچھے جیپ بھگانے لگے۔ اکتوبر کا آغاز ہو چکا تھا۔ موسم گرما اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ہریالی کی دشمن سنگ دل خزاں اپنا جادو پھیلا رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں پر لگے پتے مرجھا رہے تھے۔ بے رحم تیز ہوا اور روزانہ نہ جانے کتنے زرد پتوں کی زمین بوس کر رہی تھی۔ دن تو ابھی بھی گرم تھے، ہاں آج کل راتیں کچھ خوشگوار تھیں۔ بڑے شہروں کی باتیں بھی بڑی ہی ہوتی ہیں۔ یہاں راتیں جاگتی ہیں اور دن میں سویا جاتا ہے۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ فیصل کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا ہیرا کے آن لائن ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ رات دیر سے ہی آن لائن آتی تھی۔ فیصل کو ہدایت تھی کہ وہ خود کبھی بھی ہیرا کو میسج یا کال نہیں کرے گا۔ جب وہ مناسب موقع دیکھے گی خود ہی رابطہ کرے گی۔ لگتا ہے وہ نہیں آئے گی، فیصل سوچنے لگا۔ پھر ایک خیال آنے پر اپنا موبائل ہاتھ میں تھاما اور کچن میں جا کر چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ جیسے جیسے پانی ابل رہا تھا، فیصل اپنے اور ہیرا کے تعلق کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہیرا سے اس کی دوستی 1 سال قبل ایک چیٹ روم میں ہوئی تھی۔ فیصل کا آبائی گھر جہلم میں تھا، لیکن وہ نوکری کے سلسلے میں پچھلے 4 سال سے لاہور میں مقیم تھا۔ تنہائی دور کرنے کی غرض سے اس نے چیٹ روم میں جا کر وقت گزارنے کی کوشش کی۔ ایسے میں اچانک ایک دن اس کی دوستی ہیرا سے ہو گئی۔ ہیرا کا شوہر رضا ایک کاروباری آدمی تھا، اکثر دوسرے شہروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ رضا کو ہیرا سے کچھ خاص لگاؤ بھی نہیں تھا، اسی لیے شادی کے 3 سال بعد بھی ان کی اولاد نہیں تھی۔ شادی کے بعد رضا اپنی کاروباری مصروفیات میں اتنا مشغول ہو گیا کہ ہیرا کو وقت ہی نہیں دے سکا۔ جب بھی کبھی ہیرا اس سے کچھ بات کرتی یا کوئی فرمائش کرتی، وہ اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر بات ٹال
دیتا۔ شروع میں تو ہدا نے رضا کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کافی کوشش کی، لیکن رضا کی توجہ نہ پا کر آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی اور سوشل میڈیا کثرت سے استعمال کرنے لگی۔ ایک دن اس سے ایک چیٹ روم میں فیصل ملا، دونوں میں دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی کب محبت میں بدلی دونوں کو اس کا احساس نہ ہو سکا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔